السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ پھر ایک فرق یہ تھا کہ فارسی آندھی کو قدرتی آفت سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس آندھی کو اللہ کی نعمت اور غیبی مدد سمجھا۔ ایک بار پھر میدان جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ ادھر رستم کو اور ادھر سعد بن ابی وقاص کو پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کس پر غالب آ رہا ہے۔ البتہ رستم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں پہلو گڑبڑ ہو گئے ہیں اور فوج کی کوئی ترتیب نہیں رہی۔ رستم کے پاس ایک طاقت ایسی تھی جس پر مسلمانوں کے جوش و جذبے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ طاقت مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ وہ خاص دستہ تھا جو یزدگرد نے کمک کے طور پر رستم کو بھیجا تھا۔ اس کا ہر سوار زرہ پوش تھا۔ مجاہدین کی تلوار زرہ پر پڑتی تھی تو بیکار اچھل کر واپس آتی تھی۔ کسی قبیلے کے دو سرداروں نے دیکھا تو انہوں نے مجاہدین کو بتایا کہ وہ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سردار نے ایک زرہ پوش سوار کی ناف کے نیچے برچھی ماری تو برچھی سوار کی کمر میں سے بھی پار ہو گئی۔ تمہیں معلوم نہیں؟ اس سردار نے مجاہدین سے کہا، یہ زرہ ناف تک ہی ہے، یہ صرف سینے اور پیٹ کا ہی بچاؤ کر سکتی ہے، تم اس کی ناف کے نیچے برچھی مارو یا تلوار برچھی کی طرح استعمال کرو۔ اس کے بعد مجاہدین نے یہی طریقہ اختیار کیا اور زرہ پوش سواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ آندھی کی شدت میں کمی آ گئی اور آہستہ آہستہ آندھی کم ہوتی گئی۔ پھر فضا صاف ہونے لگی اور نظر کچھ دور تک کام کرنے لگی۔ تب دیکھا کہ فارسیوں کا خاصا نقصان ہو چکا تھا اور ان کی کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دباؤ جاری رکھو اور رستم تک پہنچو۔ یہ پیغام جب قیقاع تک پہنچا تو اس نے اپنے قبیلے کے کچھ منتخب مجاہدین کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑے جس طرف انہیں رستم کی موجودگی کا شک تھا۔ ان مجاہدین کو زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ انہیں رستم کی تخت بردار بگھی نظر آ گئی، لیکن رستم تخت پر نہیں تھا۔ اس وقت فارس کی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی طرف سے پیغام آیا کہ پل کی طرف دیکھو، فارسی بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنہ بن حارثہ کی دانشمندی اس وقت سامنے آئی جب فارسی پسپا ہونے کے لیے پل پر ہجوم کیے ہوئے تھے۔ گھوڑے اور انسان آپس میں اس طرح پھنس گئے تھے کہ ایک پل پر نہیں چل سکتے تھے۔ کچھ فارسی فوجیوں کو دریا میں چھلانگیں لگاتے دیکھا گیا، لیکن لڑائی ابھی تک جاری تھی۔ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو یہ ہدایت بھیجی تھی کہ تم دریا کے پار نہ جانا بلکہ فارسیوں کو دریا کی اپنی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ مثنہ بن حارثہ نے بھی شہادت سے پہلے یہی وصیت کی تھی کہ جو کوئی بھی میرا جانشین ہوگا اسے بتا دینا کہ دریا کے پار جا کر لڑائی نہ لڑنا، دشمن کو اپنی طرف گھسیٹ لینا تاکہ دریا اس کی پشت پر رہے۔ اب جب کہ فارسی پسپا ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنہ کی رائے کے فائدے سامنے آ رہے تھے۔ دریا عبور کرنے کے لیے ایک تو پل تھا اور پل سے تھوڑی ہی دور ایک عارضی پشتہ تھا۔ فارسیوں کی پوری فوج ایک ہی بار پل اور پشتے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس دریا کا ایک فائدہ پہلے ہی مسلمانوں کو حاصل ہو چکا تھا، وہ یہ کہ فارسیوں کے تمام ہاتھی بھاگ کر دریا میں اترے اور دریا انہیں بہا لے گیا تھا۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ پسپا ہونے والے بیشتر فارسی دریا میں اترنے سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ دریا کے کنارے ڈرے ہوئے ہجوم کی صورت اکٹھے ہوتے اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے تھے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اب لڑائی کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی جیسے عام سے لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں۔ سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور دونوں طرف کسی کا کنٹرول نہیں رہا تھا۔ قیقاع اپنے منتخب آدمیوں کے ساتھ رستم تک پہنچ گیا، لیکن رستم اپنے حفاظتی دستے کے حصار میں تھا اور اس دستے کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں قیقاع کے پاس آدمی تھوڑے تھے۔ حفاظتی دستے کا ہر آدمی اپنی جان پر کھیل کر لڑ رہا تھا، جس سے مجاہدین کو خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہاں مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ جب آندھی میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو سوار مجاہدین بھی گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور سب نے پیادہ حملہ کیا تھا کیونکہ انہوں نے اسی میں سہولت سمجھی تھی۔ ایسے مورخوں کی تعداد کم ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ مجاہدین سوار تھے، انہوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کے حملہ کیا تھا۔ بہرحال اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مجاہدین پیادہ تھے یا سوار۔ قابل توجہ حقیقت یہ ہے کہ اتنی کم تعداد مجاہدین نے اپنے سے 3 گنا زیادہ اور بہتر ہتھیاروں سے مسلح فوج کو بے بس کر دیا تھا۔ قیقاع اور اس کے جانباز رستم کا حصار توڑنے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ان میں بعض زخمی ہو چکے تھے پھر بھی لڑ رہے تھے۔ ایک تو یہ مارکا بڑا ہی شدید اور خونریز تھا، دوسرے یہ کہ فارسیوں کے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رستم نکل گیا۔ جانباز مجاہدین کو پتہ ہی نہ چلا۔ انہوں نے اس وقت پتہ چلایا جب رستم کے بچے کچھے محافظ ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ مجاہدین نے رستم کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دریا کے قریب ہی بہت سی خچریں کھڑی تھیں جن پر سامان لدا ہوا تھا۔
اور سامان پر چمڑے کے ترپال پڑے ہوئے تھے، کچھ سامان زمین پر پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک ڈھیر کی صورت تھی۔ رستم اس سامان میں چھپ گیا تھا۔ مجاہدین وہاں تک جا پہنچے، پھر وہ رستم کی تلاش میں بکھر گئے۔ ہلال بن علقمہ نام کا ایک مجاہد سب سے الگ تھلگ رستم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے سامان کے ڈھیر میں حرکت سی محسوس ہوئی۔ اس سامان کے ارد گرد رسی بندھی ہوئی تھی۔ ہلال بن علقمہ نے اتنے زور سے تلوار ماری کہ رسی کٹ گئی اور سامان گر پڑا۔ ہلال کو اس میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق رستم سامان کے اسی ڈھیر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ یہ لوہے اور لکڑی کے باکس تھے۔ ہلال نے جب تلوار سے رسی کاٹ دی تھی تو ایک بڑا وزنی باکس رستم کی پیٹھ پر پڑا تھا، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو بڑی شدید ضرب لگی۔ ہلال کو پتہ نہ چلا، وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ رستم چھپا ہوا ہلال بن علقمہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہلال کچھ دور چلا گیا تو رستم سامان میں سے پیٹ کے بل رینگتا ہوا نکلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگنے سے وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اٹھا بھی تو تیز نہ چل سکا، اسے صرف دریا پناہ دے سکتا تھا۔ دریا چند قدم دور تھا، رستم زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا دریا میں چلا گیا۔ اس وقت ہلال بن علقمہ نے اسے دیکھ لیا۔ رستم دریا میں جا کر تیرنے لگا۔ وہ طاقتور آدمی تھا، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ نہ لگی ہوتی تو وہ تیزی سے تیر کر دور نکل جاتا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ہلال بن علقمہ نے اسے دیکھا تو اس کے پیچھے دریا میں کود گئے۔ انہوں نے رستم کی ایک ٹانگ ٹخنے سے پکڑ لی اور اسے گھسیٹ کر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ رستم کی بدنصیبی کے اس کے محافظ یہ سمجھ کر کہ ان کا آقا زندہ سلامت نکل گیا ہے، وہ سب وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن رستم ایک مجاہد کے قابو میں آ گیا تھا۔ ہلال بن علقمہ نے رستم کو کنارے پر لا کر تلوار نکال لی۔ رستم نے اٹھنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اے عربی، رستم نے ہلال سے کہا، مجھے زندہ چھوڑ دے، تو جتنی دولت مانگے گا تجھے دوں گا، بول کیا چاہتا ہے؟ اے اجمی سردار، ہلال بن علقمہ نے کہا، میں جو چاہتا ہوں وہ میں خود لے لوں گا۔ ہلال نے تلوار کے ایک ہی وار سے رستم کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ مجھے جس دولت کی ضرورت تھی وہ میں نے لے لی ہے، ہلال نے کہا۔ ہلال وہاں سے دوڑا اور سامان کے اس ڈھیر کے اوپر چڑھ گیا جس کے نیچے سے رستم نکل کر بھاگا تھا۔ ہلال نے میدان جنگ پر نظر دوڑائی، اسے وہ بگی نظر آئی جس پر رستم کا شاہانہ تخت تھا۔ ہلال دوڑا اور تخت پر جا چڑھا۔ بگی چلانے والے بھاگ گئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، ہلال نے بڑی ہی بلند آواز سے اعلان کیا، میں نے عجم کے رستم کو قتل کر دیا ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ہلال نے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جس مجاہد نے اس کی آواز سنی وہ دوڑا آیا۔ سب نے دیکھا کہ رستم کی سرکٹی لاش دریا کے کنارے پڑی ہے۔ مجاہدین نے بھی نعرہ بازی کے انداز سے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ رستم قتل ہو گیا ہے۔ علامہ بلازری نے دوسرے مورخوں سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رستم کے قاتل کا صحیح نام معلوم نہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ رستم پر 3 مجاہدین عمرو بن مادی کرب، طلحہ بن خویلد اور قرط بن جماح نے مل کر حملہ کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی اور محمد حسنین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ رستم کو قتل کرنے والا ہلال بن علقمہ تھا۔ اس دوران رستم کے 2 نامور جرنیل فیروزان اور ہرمزان جو دائیں اور بائیں پہلو کے کمانڈر تھے بھاگ گئے۔ رستم کی ہلاکت کا علم جب اس کی فوج کو ہوا جو ابھی تک لڑ رہی تھی تو فوج بھی دل ہار بیٹھی اور زندہ نکل جانے کے لیے راستے ڈھونڈنے لگی۔ فرار کے 3 راستے تھے۔ ایک پل تھا، لیکن اس پل پر بھاگنے والے فارسیوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ سب پھنس کر رہ گئے تھے اور اس طرح پل والا راستہ بند تھا۔ دوسرا راستہ کچا تھا جو رستم نے جنگ سے پہلے فالتو سامان اور مٹی پھینکوا کر بنوایا تھا اور اس سے اپنی فوج گزاری تھی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ بھاگتی ہوئی فوج کی بے انداز نفری اس پشتے سے دریا عبور کرنے لگی۔ کچا پشتہ اتنے زیادہ آدمیوں اور گھوڑوں کا بوجھ سہار نہ سکا اور بیٹھ گیا۔ کچھ تو دریا جوش میں تھا اور اس کے ساتھ پشتے نے جو پانی روکا ہوا تھا، یہ پانی 30,000 فارسیوں کو اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ گھڑ سوار گھوڑوں سمیت ڈوب گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ نکل سکا۔ جو فارسی پل پر ایک ہجوم کی صورت میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بہتے اور ڈوبتے دیکھا اور اپنے تعاقب میں مسلمانوں کو آتے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے دباتے آگے کو نکل گئے۔ میدان مجاہدین کے ہاتھ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے بالا خانے سے اپنے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ فارسیوں کا تعاقب کیا جائے تاکہ یہ لوگ کہیں رک کر دم نہ لے سکیں اور نہ کہیں اکٹھے ہو سکیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پیغام میں لکھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فارسی اور ان کے جرنیل زخمی شیر کی طرح مرنے سے پہلے مقابلے پر اتر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو مجاہدین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مجاہدین تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ تعاقب میں جانے والوں میں قیقا، شرجیل اور زہرہ تمیمی پیش تھے۔ ان کے قبیلوں کے مجاہدین ان کے ساتھ تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جو خدشہ محسوس کیا تھا وہ صحیح ثابت ہونے لگا تھا۔
وہ اس طرح کہ فارس کا ایک اور مشہور جرنیل جالینوس بھاگنے والے فارسیوں کو کچھ دور روک کر مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ وہ انہیں بھڑکا رہا تھا کہ اس طرح شکست کھا کر مدائن پہنچے تو تمہاری اپنی ہی عورتیں تمہیں گھروں میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے فوجی اس کے بھڑکانے سے متاثر ہو کر مقابلے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں مجاہدین جا پہنچے۔ مجاہدین کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، لیکن فتح نے ان کے جسموں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ان کے مقابلے میں فارسی حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اس لیے ان کی اتنی زیادہ تعداد بھی تھوڑی اور بیکار لگتی تھی۔ مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ زہرہ تمیمی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ جا ہلہ بولا جہاں جالینوس اپنے آدمیوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ جالینوس کے آدمی ادھر ادھر بھاگے۔ اکیلے جالینوس نے مقابلہ کیا، لیکن یہ مقابلہ خودکشی کی کوشش تھی۔ زہرہ تمیمی نے اسے قتل کر دیا۔ اب تو فارسی فوج کا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور فارسی بھاگنے لگے۔ قادسیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ فارس کی فوج تقریباً آدھی ماری گئی تھی۔ زخمیوں کی تعداد بے انداز تھی اور جو فوج بچ گئی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ بھاگنے والی فوج کو اس کے بچے کچھ جرنیل کہیں یکجا نہ کر لیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حکم دیا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جائے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جالینوس مارا گیا۔ اس کے بعد بھاگنے والے فارسیوں کی یہ حالت ہو گئی جیسے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑیں یا ہتھیار ڈال دیں یا بھاگ جائیں۔ ان کے جسم مجاہدین کے مقابلے میں زیادہ شل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا جذبہ استقلال ختم ہو چکا تھا اور ان پر ایسی نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی تھی جس نے ان کے جسموں سے جیسے جان ہی نکال دی ہو۔ مجاہدین نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو فارسی سامنے آتا اسے قتل کر دیتے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تک ہوا کہ مجاہدین ایک فارسی کو ہی کہتے کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دو اور وہ فارسی فوراً اس حکم کی تعمیل کرتا۔ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ ایک ایک مجاہد 20 فارسیوں کو مویشیوں کی طرح ہانک کر لا رہا ہے اور فارسی سپاہی سر جھکائے آگے آگے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایک عربی خاتون ام کثیر کا بیان لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ ام کثیر ایک مجاہد حمام بن حارث کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا، اپنے خامدوں کے ساتھ ہم بھی قادسیہ کی جنگ میں شریک تھیں۔ ہم امیر لشکر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ نے ہمارے پاس آ کر کہا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر رہی ہے کہ عورتوں کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ سن کر ہم سب تیار ہو گئیں، لیکن مجاہدین نے فارسیوں پر فتح حاصل کر لی۔ جب فارسی بھاگے تو ہم تمام عورتیں ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ ہم نے اپنا جو زخمی دیکھا اسے پانی پلایا اور اٹھا کر پیچھے پہنچایا، لیکن ہمیں جو فارسی زخمی اٹھنے کی کوشش کرتے نظر آئے انہیں ہم ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے فارس کے زخمیوں کو مار مار کر ہلاک کرنے کا ہی کام شروع کر دیا۔ اس آخری روز کی جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے پہلے قادسیہ کی جنگ میں 2500 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ شہیدوں کی تعداد خاصی زیادہ لگتی ہے، لیکن فارس کے جانی نقصان کو دیکھا جائے تو شہیدوں کی تعداد کچھ بھی نہیں لگتی۔ میدان جنگ میں جو فارسی مارے گئے ان کی تعداد کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں کہ پشتے سے دریا پار کرتے ہوئے 30,000 فارسی پشتہ بیٹھ جانے سے دریا میں غرق ہو گئے تھے۔ فارسیوں کے تعاقب میں جانے والے مجاہدین جن کی قیادت قیقا، شرجیل اور زہرہ تمیمی کر رہے تھے، وہ اس وقت واپس آئے جب دیکھا کہ فارسی ایک ایک کر کے ادھر ادھر غائب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ایک ٹولی یا گروہ کی صورت میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ قیقا، شرجیل اور زہرہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس گئے۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ خوشی کا بھی یہ عالم کہ ان کی تکلیف میں کمی آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس داستان کو آگے چلانے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اور کچھ واقعات جو اس وقت اور کچھ بعد پیش آئے وہ یہیں بیان کر دیے جائیں۔ اس سے پہلے کسی قسط میں درفش قادیانی کا ذکر آیا ہے، اسے ہم پرچم ہی کہیں گے۔ تاریخوں میں بھی اسے پرچم ہی لکھا گیا ہے، لیکن یہ اس قسم کا جھنڈا نہیں تھا جو ایک آدمی اٹھائے میدان جنگ میں بلند رکھتا ہے۔ درفش قادیانی دراصل ایک بہت بڑا اور لمبا چوڑا شامیانہ تھا۔ جب فارس کی فوج جنگ کے لیے روانہ ہوتی تھی تو اس کا کمانڈر فوج کے آگے آگے چلتا تھا۔ درفش قادیانی کو کئی ایک گھڑ سوار ہر طرف سے پکڑے رکھتے تھے اور فوج کا اعلیٰ کمانڈر اس کے نیچے نیچے چلتا تھا۔ یہ اس کمانڈر کے لیے شہنشاہ فارس کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، بلکہ پوری فوج جو درفش قادیانی کے پیچھے چلتی تھی وہ بھی اسے شہنشاہ کا عطا کیا ہوا اعزاز سمجھتی تھی۔ درفش قادیانی کو فوجی فارس کی آن اور آبرو سمجھتے تھے۔ یہ اعزاز رستم کو بھی دیا گیا تھا۔ مجاہدین نے رستم کو اس اعزاز سے محروم کر دیا۔ یہ پرچم زرار بن خطاب کے ہاتھ لگا۔ انہوں نے کچھ مجاہدین کو ساتھ لے کر اسے لپیٹ کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں مجاہدین مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ درفش قادیانی بڑے ہی زیادہ قیمتی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔
ایک تو اس کپڑے کی قیمت تھی، اس کے علاوہ اس میں جو سونے کے تار سیے گئے تھے اور اس میں جو قیمتی موتی اور ہیرے لگائے گئے تھے، ان سب کی قیمت لاکھوں درہم تھی۔ کیا میں اس مجاہد کو نہ دیکھ لوں جس نے رستم کو قتل کیا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اسے ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، قیقاع نے کہا اور بالا خانے کی کھڑکی سے ہلال بن علقمہ کو آواز دی۔ ہلال دوڑتا ہوا بالا خانے میں پہنچا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے، پھر آنکھوں سے لگائے۔ کیا تم نے رستم کے جسم سے ساری اشیاء اتاری ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس سے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، ہلال بن علقمہ نے جواب دیا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں وہ اشیاء آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ نہیں علقمہ کے بیٹے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ سب اشیاء خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں تمہاری ہیں۔ ہائے افسوس، ہلال بن علقمہ نے کہا، رستم کی ٹوپی میرے ہاتھ نہ آئی، دریا میں گر پڑی تھی، وہ مل جاتی تو میں بہت زیادہ نفع میں رہتا۔ محمد حسنین ہیکل نے چند حوالے دے کر لکھا ہے کہ رستم کے لباس، تلوار، خنجر، زرہ اور دیگر اشیاء کی قیمت کم و بیش 70,000 درہم بنتی تھی۔ اس کی ٹوپی یا خود میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور اس کی شکل شاہانہ تاج جیسی تھی۔ یہ ٹوپی دریا میں چلی گئی تھی۔ رستم کا جو تخت بگی پر نصب تھا وہ تو بہت ہی قیمتی تھا۔ اس کے بعد زہرہ تمیمی، جس کا پورا نام زہرہ بن جویہ تھا، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اس نے کس طرح جالینوس کو قتل کیا ہے اور اس فوج کو کس طرح بکھیرا ہے جسے وہ مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ امیر لشکر، زہرہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں اس مال و دولت کا حقدار نہیں ہوں جو میں نے جالینوس سے حاصل کی ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس سے ان اشیاء کی تفصیل پوچھی جو اس نے جالینوس سے حاصل کی تھی۔ ان اشیاء میں جالینوس کی ذاتی چیزوں کے علاوہ سونے کے کچھ ٹکڑے اور قیمتی ہیرے اور جواہرات بھی تھے جو وہ اپنے ساتھ واپس لے جا رہا تھا۔ ابن حویہ، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون کہہ سکتا ہے کہ تیرا یہ کارنامہ اتنے بڑے انعام کے قابل نہیں، لیکن یہ مال و دولت اتنا زیادہ ہے کہ میں امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر صرف ایک آدمی کو نہیں دے سکتا۔ زہرہ نے اس فیصلے کو بلا چون چرا قبول کر لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ایک پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھوایا، جس میں انہوں نے فتح کی خوشخبری لکھی اور اس کے ساتھ یہ لکھ دیا کہ زہرہ نے ایک بڑے ہی قابل فارسی جرنیل کو قتل کیا اور اس کی جمعیت کو بکھیرا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پیغام میں اس مال غنیمت کی تفصیل لکھوائی جو زہرہ نے جالینوس سے حاصل کیا تھا اور اجازت طلب کی کہ یہ تمام مال زہرہ کو ہی دیا جائے یا اس میں سے کتنا حصہ دیا جائے۔ یہ پیغام گھوڑے کی بجائے اونٹ پر روانہ کیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اونٹ یقیناً گھوڑے سے تیز جائے گا اور ایک ہی بار گھوڑے سے زیادہ سفر پانی پیے بغیر کر لے گا۔ حکم کے مطابق یہ پیغام شتر سوار قاصد کے ہاتھ اسی وقت بھیج دیا گیا۔ قاصد کا نام سعد بن امیلہ تھا۔ یہ قاصد تو کچھ دنوں بعد مدینہ پہنچا ہوگا اور ان دنوں کے دوران قادسیہ میں اور قادسیہ سے مدائن کے راستے میں بہت کچھ ہوا ہوگا۔ وہاں کی بات کرنے سے پہلے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ قاصد کی بات اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا اس کا ذکر پہلے کر دیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر فارس سوار ہو گیا تھا۔ اس کی دو وجوہات بیان کی جا چکی ہیں۔ انہیں قادسیہ سے ہر روز سپہ سالار کی طرف سے پیغام جاتا تھا۔ 2-4 روز پہلے انہیں اطلاع پہنچی تھی کہ قادسیہ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر بے تاب ہونے لگے کہ جب فرصت ملتی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے اس راستے کی طرف نکل جاتے جو عراق کی طرف جاتا تھا۔ خبر ہر روز تو نہیں پہنچ سکتی تھی، 750 میل کی مسافت تھی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول قادسیہ کے راستے پر مدینہ سے کچھ دور نکل گئے۔ وہ قاصد کی راہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایک شتر سوار نظر آیا جو اونٹ کو دوڑاتا آ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شتر سوار کے قریب آنے پر اس سے کہا، اور کہاں جا رہے ہو؟ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں بھائی، شتر سوار نے اونٹ کو بلا روک کے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ گھوڑا دوڑا دیا۔ تم قادسیہ کے قاصد تو نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں بھائی، شتر سوار نے جواب دیا، میں قادسیہ سے امیر لشکر کا پیغام امیر المؤمنین کے نام لایا ہوں۔ یہ قاصد تاریخ کے مطابق نوجوان تھا اور مدینہ سے کچھ دور کے گاؤں کا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے نہ بتایا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں اور اس کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے گئے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قادسیہ کی ہی خبر سننے کو بےتاب ہوں، وہی مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کوئی خوشخبری ہے تو مجھے نہیں سنانا چاہو گے؟ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔